لے کے چلے لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے. اللہ اس بارگاہ کے صدقے ہم سب کے دلوں میں وہ داغ عطا فرما دے, وہ داغ محبت عطا فرما دے, ایمان کو کندہ فرما دے. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. جنا بنے گی محبان چار یار کی تب, جنا بنے گی محبان چار یار کی تب, جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے, جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے, جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے. اب اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی محفل کو باجی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے قبول فرمائے, دونوں جہان میں ہم سب کو, ہم سب گھر والوں کو اس کا صلہ عطا فرمائے. تو اصل تو نیت ان کی رضا کی ہے, ان کی خوشی کی ہے, ثواب کی ہے. اور مجھے بتانا یہ بھی تھا کہ یہیں پر آگے سنیے آپ, ایک مومن عاشق رسول اللہ تسلط قلبی دلی عشق عطا فرمائے کہ اس میں اور تنقید کرنے والے معترض بزرگوں کی بارگاہ کے بے ادب میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے. اللہ اس کی صحبت سے بچائے. ایک عاشق جا رہا ہے, آپ نے کہا یہاں محبوب الہی بیٹھا کرتے تھے, اس نے اسے بھی چوم لیا. آپ نے کہا یہ سرکار یہاں ٹیک لگاتے تھے, اس نے اس دیوار کو بھی چوم لیا. ہم نے دیکھا ہے, آنکھوں سے دیکھا ہے. اور یہ ہستی جو جہاں جلوہ گر ہیں, سبحان اللہ, ان کا نور سبحان اللہ روز فضو ہے اللہ رسول کے فضل و کرم سے. تو دیکھنے والوں نے دیکھا ہے, سننے والوں نے سنا ہے, اور ایمان والے گواہ ہیں کہ دیوانگی وہ مستی وہ درجہ جب معاملات آتے ہیں اعلیٰ, تو بہرحال واقعی منزلیں تو بہت اعلیٰ ہیں. تو اب آپ نے بتایا کہ یہ وہ تبرک ہے, سرکار اس میں پانی پیتے تھے, عاشق نے اس کو چوم لیا. اب اس نے کہا میرے غریب نواز سرکار یہاں چلہ فرماتے تھے, عاشق نے اس کو چوم لیا. آگے بڑھے, اس نے کہا یہاں غوث پاک کا چلہ ہے, عاشق نے اسے بھی چوم لیا. کہا یہ بابا فرید کا چلہ رضی اللہ عنہ, دیوانہ وہاں بیٹھ گیا, وہاں بھی چوم لیا. سبحان اللہ. آگے بڑھے, کہا یہ قطب الدین مختار کاکی کی بارگاہ ہے. ہاں, وہ دیکھا ہوا پتھر لگا جس پہ سرکار فاتح کھڑے ہو کے غازی دیتے تھے, عاشق نے اسے بھی چوم لیا. کہا یہ حضور غریب نواز کا کاسا مبارک ہے, عاشق نے اسے بھی چوم لیا. کہا یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی سرکار کی گلیاں ہیں. سبحان اللہ. ہاں رضی اللہ تعالیٰ, عاشق نے اسے چوم لیا. کہا یہ سبحان اللہ سید سادر مسعود غازی سید الشہداء فی الہند مولا علی کے لال رضی اللہ تعالیٰ, ان کی گلی ہے, علی کے لال کی گلی. سبحان اللہ. تو اس نے اسے بھی چوم لیا. اور سبحان اللہ وارث پیا کے بیٹھنے کی جگہ بتائی, عاشق نے اسے بھی چوم لیا رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. صابر پیا کی بات آئی, صابر پاک کی, سبحان اللہ کہہ دو رضی اللہ. سبحان اللہ. میں نام جان بوجھ کے لیتا ہوں, اور خبیثوں کو نام لینے سے بچنا چاہیے. ضرورت شرعی اور چیزیں پھر کہہ رہا ہوں, وہ عالم بعمل جانتا ہے, بزرگ جانتا ہے. ان کے نام میں لذت ہے, ان کے نام میں حسن ہے, ان کے ناموں میں نور ہے, باقی ان کے ناموں میں راز ہیں, اسرار ہیں. سبحان اللہ. اللہ سینوں کو نور عطا فرمائے. سرکار کے بارے میں کہا کہ حضور یہاں پانی پیتے تھے, یہاں غسل فرماتے تھے, عاشق نے اسے بھی چوم لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بابا بہتی سرکار کی جلوہ گری ہے, عاشق نے اسے چوم لیا.
یہ مخدومہ ماہین کی جلوہ گری عاشق نے اسے چوم لیا. یہ سبحان اللہ بمبئی کے بزرگ ہیں، مہاراشٹر کے ہیں، گجرات کے ہیں، ایم پی کے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سبحان اللہ اعلیٰ سرکار مدرہ سرکار ہمارے تمام مشائخ اور بزرگ. بہرحال اب ایک بات میں دیکھیے، دو لوگ چل رہے تھے، تیسرا بتا رہا تھا. یہاں سرکار بیٹھتے تھے، عاشق نے چوم لیا. اس میں پانی پیتے تھے، عاشق نے چوم لیا. سرکار یہاں چلا کرتے تھے، عاشق نے چوم لیا. ایک کھوپڑی والا کھوپڑے والا ہے. کیوں؟ کب بیٹھتے تھے؟ کس ڈیٹ کی بات ہے؟ بات سمجھتے رہیے. کیوں چوما؟ کیا چوما؟ کس لیے چوما؟ ساری چیزیں، سارے مسئلے آپ کو یہاں پر حل ہو جائے گا. سنیے، آپ ایمان تازہ کیجئے ان کے ساتھ. رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے. اگر رضا سگے طیبہ کے پاؤں چومے، تفیری شاکری اتاری کتے تیرے باپ کا کیا؟ تیرے باپ کا کیا؟ رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے. ہر ملا کا، ہر ملا کا، ہر کھوپڑی چلانے والے کا، ہر دماغ چلانے والے کا، ہر شریعت پہ اور اللہ کے محبوب کے محبوبان بارگاہ پہ انگلیاں اٹھانے والوں کی انگلیاں قیامت تک کے لیے توڑ دی اعلیٰ حضرت. دل کا کر خاتمہ یا فاطمہ، یا فاطمہ بندی کا کر خاتمہ یا فاطمہ، یا فاطمہ کا کر خاتمہ یا فاطمہ، یا فاطمہ ملانوں کا کر خاتمہ یا فاطمہ، مشکلوں کا کر خاتمہ یا فاطمہ، یا فاطمہ. کیا سبحان اللہ، کیا سبحان اللہ. وہی جلوہ تو ہے اس بارگاہ مظہر اعلیٰ حضرت ایسے تھوڑی کہا. کہنے والی وہ ذات ہے نا جو عارف کامل ہے. ولی کیا؟ ولی کامل ہے. اس ذات نے کہا ہے کہ اہل سنت کا سہارا ہند میں باد رضا ہے ہمارا ہی پیا عصمت علی خان قادری. اور اب اہل سنت کا سہارا کون ہے وہ آپ سب جانتے ہو. اللہ آپ کے پیر و مرشد کو سلامت رکھے، ان کے سب کے مذہب کو دین کی خدمت کے لیے. لیکن سبحان اللہ منہ میں پتھر دے دیا اعلیٰ حضرت نے. ابے تیرے باپ کا کیا ہے؟ جہاں دلیل کی بات آئی وہاں دلیل دی، جہاں کتابوں کی بات آئی وہاں کتابیں لکھی. لیکن جب عشق کی دنیا میں سبحان اللہ انگڑائی لے کے اور سبحان اللہ رنگے محبوبی اور رنگے نظامی حسنی حسینی اور چشتی اور قادری میں فرماتے ہیں، کیا فرما دیا سبحان اللہ کہ رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے. مطلب سوچئے آپ، فرماتے میں مدینہ شریف کی دیوار چوموں، میں مدینہ شریف کی زمین. رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے. تمہار آہ کے لے کے چلے. اتنا دماغ نہیں، تمہار آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے. تمہار آہ کے اتنا دماغ لے کے فتنے کی جے بتاتی، ہاں گمراہیت کی جے بتاتی کہ عشق دل سے بڑے دماغ سے نہیں کرا جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قربان جاؤ اپنے رضا کے قربان جاؤ، شیر رضا کے قربان جاؤ، مرشد پیا کے قربان جاؤ، اس بارگاہ کے قربان جاؤ جس نے سکھایا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے رضا کسی سگے بولے چومنے پہ اعتراض کرنے والے کتے بولے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے رضا کسی چومے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے تمہارے آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے ہم نے دماغ میں رضا والے ہیں ہم تو عشق بلال لے کے چلے رضا کے غلام عشق بلال لے کے چلے عشق بلال لے کے چلے تمہارے آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے تمہارے آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے جو اللہ کے محبوب اور محبوبان بارگاہ میں دماغ چلاتی ہے اتنا دماغ تو پھش کر دیے جاتے ہیں پٹ کر دیے جاتے ہیں تباہ کر دیے جاتے ہیں اور جو یہ کرتے ہیں کہ اس دل کو اس عشق میں جلا دیتے ہیں تو ایسا جلاتے ہیں کیا روح فدا کا فضل حلقہ یک شعلہ دیگر برزن عشقہ مرا کرمن دھن سب پھوک دیو یہ جان بھی پیارے جلائے علی 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 مردار مصطفیٰ مرتضی شیر خدا مردار مصطفیٰ مرتضی شیر خدا مصطفیٰ کے نور ہے یا حسن یا حسین فاطمہ کے دل کا چین یا حسن یا حسین فاطمہ کے دل کا چین یا حسن یا حسین فاطمی زندہ باد فیضان باجی صاحبہ زندہ باد سبحان فیضان حضور شیر ہندوستان رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے تمہارے آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے تمہارے آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے تو یہی عرض کر رہا تھا اور اس چمن فاطمی کو اس چمن پاک سے کیا نسبت ہے سبحان اللہ یہ تو جاننے والے جانتے ہیں اور ہم لوگ گناہگار نہیں بھی جانتے لیکن ہم سب کے دل بتا رہے ہیں سبحان اللہ کہ بیٹھ جائے تو سب بھول جاؤ وہ بہت پہلے عرص حشمتی میں کسی نے پڑھا تھا تو یہ انہی کی شہزادی انہی کی لفتے جگر انہی کی چہیتی جب آقا کی پیاری تو سب کی پیاری تو میرے شاید بہت اب جو بھی عمر کہوں کا عمری کہوں جو بھی اس زمانے کی بات ہے ایک شاعر نے پڑھا تھا وہ بات یاد آ گئی اس بارگاہ کو اور یہاں کی حاضری آپ لوگ بیٹھے ہم بیٹھے اللہ فیض عطا فرمائے سب مہمانوں کو سب سنیوں کو سنی مسلمان بھائی بہنوں کو ہمارے آپ کے گھر والوں کو سب کو تو سنا دو دل نہیں مانتا ہے وہ بات یاد آ گئی کہ یہ تو دل بتاتے ہیں ہمارے آپ کے کہ بہت پہلے کلام تو پورا بہت بڑا لمبا ہے جو بھی وہ کی کتاب میں لکھا ہوگا اتنا یاد ہے مجھے گھر سے چلے تھے یاد غم و رنج کو لیے گھر سے چلے تھے یاد غم و رنج کو لیے گھر سے چلے تھے یاد غم و رنج کو لیے گھر سے چلے تھے یاد غم و رنج کو لیے
گھر سے چلے تھے یاد غموں رنج کو لیے لیکن گئے ہیں بھول تمہارے مزار پر لیکن گئے ہیں بھول تمہارے مزار پر لیکن گئے ہیں بھول تمہارے مزار پر کیوں نہ ہو میاں کیونکہ جب یہاں سے اور مدینہ طیبہ تک نور کی بارش ہے نور کی سرنگ ہے نور کا تانتا سبحان اللہ نور کی لہریں ہیں سبحان اللہ تو ان بارگاہوں میں دور اور قریب نہیں ہوتا ہے میں نے بارہا بیان کیا دل نہیں مانتا ہے محبوبوں کا ذکر عبادت ہے سبحان اللہ ہمارے سرکار دادا پیر کے مرید برابر سناتا ہوں دل نہیں مانتا کہاں سے کہاں عاشقوں کا عاشق سے ٹچ ہے اسی لیے اس ٹچ کو رکھتا ہوں اس ٹچ کو بہت کم ٹچ کرتا ہوں ہاں تو عاشقوں کا عاشقوں سے معاملہ ہے وہ ہمارے ساتھی کہو جو بھی کہو دوست کہو اور بھائی کہو والد صاحب ان کے اور وہ حضرت کے ہمارے دادا پیر کے چہیتے اور سرکاروں کے ان کے پیرزادوں کے بھی چہیتے اور سچا حشمتی سچے حشمتی سبحان اللہ بلکہ آپ کے سامنے لگا ہے بلندی گنبد اقدسی کہتی ہے زمانے سے تو بات یاد آ گئی اس پر کہ محبوبوں کا ذکر تو مخدومی ہمارے حضرت کے سچے بلی شفیق بھائی حشمتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو محبوبوں کا ذکر کیا یہ بتا رہا ہوں پر وہ ان کا کلام ہے غالباً مجھے جہاں تک انہی کا کلام ہے اس میں یہ فرماتے ہیں کہ تیرا ذکر روح کی تازگی تیری یاد روح کی تازگی یا رسول اللہ علیہ وسلم تیری یاد روح کی تازگی تیرا ذکر حاصل بندگی تیرا ذکر حاصل بندگی اور تیری عظمتوں سے جو دور ہے تیری عظمتوں سے جو دور ہے اسے کیا ملے گا نماز میں تیری عظمتوں سے جو دور ہے اسے کیا ملے گا نماز کیونکہ ان کو اپنے پیر سے سب مل گیا اور میاں مرید ایسا ہوتا ہے بات دل نہیں مانتا ہے میں اس لیے لوگ کہتے ہیں ہمیشہ تقریر قرآنی میں دیکھ لو میں نے ہمیشہ جملہ یہ کہا یہ بھی ان کے کرم کی بات ہے اپنی کتے کی اوقات نہیں نالائق کی کہ دوست چاہے 5 ہوں سننے والے 5 ہوں لیکن 75 پاک کے عاشق ہوں ان کا صدقہ ہو تو میاں میں کہیں جاتا بھی ہوں پاگل آدمی تو لوگ کہتے ہیں اس کی گاڑی اس کی گاڑی ہم نے کہا بھیا اپنی گاڑی ٹھیک ہے تو بہرحال بتانا یہ کرم کی بات ہے بلا لیا کوئی آپ کا ذہن نہیں میرا ذہن نہیں ہم لوگ تو عشق کی ڈوری میں بندھے ہوئے بس دونوں جان میں یہ ساتھ رکھے ہیں غلامی میں رکھے ہیں تو بتانا یہ کہ میں نے کبھی زندگی میں تقریر ہو محفل ہو کبھی پلان نہیں کیا یہ کچھ کرم کی باتیں کبھی تیاری نہیں کری بیٹھ گئے جب تک چاہا ذکر ہوا اور جب اجازت دی چلے گئے تو جب دل مل جاتا ہے تو پھر دل والوں سے دل کی باتیں ہوتی ہیں وہ بڑی پیاری بات ہے کہ مرید کسے کہتے ہیں جب مرشد سے مل گیا نا وہ سنیے آپ تاکہ حشمت نگر آئے ہیں نا شفیق حشمت نگر کے ذرے پر نچھاور دل شفیق حشمت نگر کے ذرے پر نچھاور دل شفیق حشمت نگر کے ذرے پر نچھاور دل یہیں سے ہم نے عشق مصطفیٰ کی بھیک پائی ہے
عشق مصطفیٰ کی بھیک پائی ہے، یہیں سے ہم نے عشق مصطفیٰ کی بھیک پائی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ادھر ادھر ہے ان کو بھی ہدایت دے اور ہم سب کو بھی نور عطا فرمائے۔ لیکن میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ سرکاروں میں جاؤ، ابھی آپ کی پیرانی نے کہا تو میں خاص کر اپنے مخدوم پاک کا تبرک اور اس کے چاول لے کے آیا، ادھر ان کی نسبت، ادھر پیرانی کی، ادھر والدہ کا حکم۔ بہرحال یہ سب باتیں بتانا اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ ظاہر میں کچھ ادھر ادھر بھی ہو گئے، دل مطمئن ہے تو بیڑا پار ہے۔ اور ابھی وہ ایک صاحب تھے تو ان کو پتہ نہیں ٹھنڈا پانی تھا کہ شربت کا کچھ دے رہا تھا، تو بولے وہ ان کو شوگر ہے۔ میں نے کہا یار ان گلیوں میں ہو، کس نے کہا کہ دوا نہ کرو؟ کس نے کہا